اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ہماری گفتگو آج جہاں تک پہنچی ہے، یا یوں کہیں کہ یہ گزشتہ ویڈیو کا یہ ایک دوسرا حصہ ہے کہ جہاں پہ نالین اور ساکس کے متعلق موضوعوں کے بارے میں، جوتے اور موضوعوں کے بارے میں گفتگو کی گئی، جہاں پہ ان کے رنگ کون سے مناسب ہیں پہننا، کس کو نہیں پہننا چاہیے، اور کیا کیا فضیلت ہے، اور سٹائل جو آپ کے جوتے کا ہے وہ کیا ہونا چاہیے، یہ تمام پہلے ذکر کیا جا چکا ہے. اب جوتا پہننے کے آداب کیا ہیں؟ رنگ کا تو پتہ چل گیا کون سا پہنے، یہ بھی پتہ چل گیا کون سا نہ پہنے، یہ پتہ چل گیا کہ کون سا پہنیں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے. یہ تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد اب یہ کہ کلر کا تو پتہ ہے، مگر اب پہننے کا طریقہ کیا ہے. اگر انسان ایک لمحے کو سوچے کہ خدا نے کتنی بڑی نعمت محمد اور آل محمد علیہ السلام کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے کہ جو ہمیں جوتا پہننے کے آداب بھی بتاتی ہے، جان لیں کہ وہ خود کتنے پابند ہوں گے، کتنے با ادب ہوں گے کہ جن کے زندگیوں میں جوتا پہننا بھی ایک اہم چیز ہے. یعنی کہ وہ اس چیز کو ایسی معمولی نہیں اٹھے جوتا پہن کے چل پڑے، یہ بات نہیں. یعنی کہ ایک ایک لمحہ زندگی کا آل محمد علیہ السلام کا عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر فعل، ہر کام ایسے انجام دیتے ہیں جیسے پروردگار کا حکم ہوتا ہے، جس سے پروردگار راضی ہوتا ہے. وہی تعلیمات جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ائمہ اطہار تک پہنچی، ائمہ اطہار کے ذریعے آج ہم تک پہنچی ہیں. اور یقیناً اسی عمل کو جب ہم بھی انجام دیں گے جو عبادت ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے بھی، کہ خدا کے کہنے کے مطابق عمل کیا ہے، دین پھیلایا خدا کے کہنے کے مطابق، نماز بتائی خدا کے حکم کے مطابق، کسی چیز سے روک دیا خدا کے حکم کے مطابق، اپنے لباس کو آراستہ کرنا، اپنی زندگی کے معمولات کو چلانا اللہ کے حکم کے مطابق. خدا کا شکر ہے ہمیں وہ نبی پروردگار نے عطا کیا کہ جو گفتگو بھی نہیں کرتا کہ جب تک وحی نہ آ جائے. اب ایک ایک چیز کا جو حکم ہے، اگر انسان اس کی گہرائی میں جائے اور سوچے کہ جناب سرور کائنات جو اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے کہ جب تک وحی نہ آ جائے، اب وہ فرماتے ہیں کہ لباس ایسا پہنو، جوتا ایسا پہنو، تو جان لو یہ جو فرمان معصوم علیہ السلام ہے، فرمان جناب امیر المومنین و امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، یہ فرمان جناب سرور کائنات جو ہم سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ در حقیقت فرمان پروردگار ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے کہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. سب سے پہلی بات ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ خدا نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اس میں یہ قطعی نہیں بات پائی جاتی کہ اللہ کو یہ رنگ بہت پسند ہے تو خدا نے ان کو حلال کر دیا، اللہ کو ایسا جوتا پسند نہیں ہے خدا نے اس کو حرام کر دیا، اللہ کو یہ لباس اچھا لگتا ہے یہ حلال کر دیا، اللہ کو وہ لباس پسند نہیں وہ حرام کر دیا. ایسا نہیں ہے. خدا نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے رنگ ہیں، کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا جوتا ہے جو ہماری باڈی کے لیے، ہماری روح کے لیے فائدہ مند ہے. جو فائدہ مند ہے وہ خدا نے سب حلال کر دیا. جو ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہے، جو ہماری جسم کے لیے نقصان دہ ہے، جو ہماری آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، جو ہماری طبیعت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آل محمد علیہ السلام کی زبانی ہم تک پہنچا کہ خدا نے جو چیزیں ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے مناسب نہیں ہیں، ہماری روح کے لیے مناسب نہیں، ہمارے اخلاق کے لیے مناسب نہیں، خدا نے وہ ہم پہ چیزیں حرام کر دی. اپنے عمل کو عبادت بنانے کا سلسلہ جو میں نے شروع کیا کہ کون سے ایسے اعمال انجام دیے جائیں، کس طریقے سے انجام دیے جائیں کہ سارا عمل ہمارا زندگی کا عبادت ہی عبادت جو ہے وہ شمار ہو جائے. تو جہاں پر رنگ کا پتہ چل گیا اور جوتے کی کیفیت کا پتہ چل گیا، یہاں پر آگے
جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جوتا پہننے کے بارے میں، آل محمد علیہ السلام کا فرمان جوتا پہننے کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی جوتا پہنو پہلے دایاں پاؤں پہنو پھر بایاں پاؤں پہنو، اور جب اتارو پہلے بایاں اتارو بعد میں دایاں اتارو۔ جوتا اتارنا بھی ہے، جوتا پہننا بھی ہے، دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ پہنتے ہیں، کتنی مرتبہ اتارتے ہیں، مگر اگر اس چیز کا خیال رکھ لیں کہ جناب سرور کائنات فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی پہنو پہلے دایاں پاؤں پہنو پھر بایاں پہنو، یقیناً یہ جوتا پہن کے جس کام کو نکلو گے نا، جس نیت سے پہننا ہے نا، کہ آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے جوتا ایسے پہننا ہے، ہم نے ان کے لیے ایسا پہنا ہے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہنا ہے، پھر آپ کا ہر قدم کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھے گا۔ اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بیٹھ جاؤ، اسی طریقے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور جب وہ بیٹھا تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ اپنا جوتا پاؤں سے جب بھی بیٹھیں پاؤں سے جوتا اتار دیا کریں، پاؤں جوتے سے باہر نکال لیا کریں، کیونکہ یہ پیروں کے راحت کا سبب بنتا ہے۔ نیز معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک جوتا پہن کر ایک پیر پہن کر ایک پیر ننگا رکھ کے چلتا ہے اس پر شیطان غلبہ کر لیتا ہے۔ اور جہاں تک روایات ملتی ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ وہ شخص دیوانہ ہو جائے، اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے جو ایک جوتا پہن کے چلے اور ایک پاؤں خالی رکھے۔ اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید ہمیں ارشاد یہ بھی ملتا ہے کہ کھڑا ہو کے جوتا پہننا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور ایک پیر میں موزہ ڈال کے چلنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اکثر یہ جو تفسیر آگے اس کی بیان کی جاتی ہے کہ کھڑا ہو کر جوتا پہننے سے کس کو منع کیا گیا ہے، کہ وہ جوتا کہ جس کے لیسز ہوتے ہیں، تسمے ہوتے ہیں، ایسے جوتے کو جب بھی پہنا جائے بیٹھ کر پہنا جائے، تسمہ اپنا بیٹھ کر باندھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص سفر کر رہا تھا کہ حضرت کے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اس شخص نے اپنے جیب سے تسمہ نکالا، جناب امام صادق علیہ السلام کے جوتے کے اندر وہ ڈالنے لگا، کہ جب تک وہ تسمہ ڈال رہا تھا جناب صادق علیہ السلام اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے اور وہ جوتا درست کر رہا تھا، مرمت کر رہا تھا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اس کا اجر کتنا ہے، کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو سہارا دیتا ہے کہ جب تک کہ اس کا جوتا مرمت ہو رہا ہو، پروردگار حشر کے میدان میں اس کو ایسی ناکہ عطا کرتا ہے، تیز رفتار ناکہ، کہ وہ اس کو جنت تک لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے معصوم امام علیہ السلام سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ مولا سفر میں تھے کہ جوتا ٹوٹ گیا اور وہ ننگے پیر سفر کرنے لگے۔ اب ایک شخص نے آگے بڑھ کے اپنا جوتا اتار کے مولا کی خدمت میں رکھا کہ مولا یہ آپ استعمال کریں، تو مولا نے لینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ پروردگار کی طرف سے جو امتحان آئے، جو پریشانی آئے، جو مصیبت آئے، اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے مولا ویسے ہی سفر کیا جیسے ننگے پیر سفر کر رہے تھے۔ حضرت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 کام ایسے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 3 کام کرنے والا ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے، 3 کام کرنے والا دیوانہ ہو سکتا ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہو سکتا ہے۔ کون سے 3 کام؟ پہلا کام، قبرستان کے اندر پخانہ کرنے والا شخص جو ہے اسے بعید نہیں کہ وہ پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کی ہلاکت ہو جائے۔ دوسرا، ایک موزہ پہن کر چلنے والا شخص، اور تیسرا، اکیلے مکان میں رہنے والا شخص، اکیلے مکان میں سونے والا شخص جو ہے اس کے لیے دیوانہ ہونا اور اس کے لیے ہلاکت کا باعث بننا ان چیزوں کا، یہ جناب سرور کائنات فرماتے ہیں بعید نہیں ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان تمام اعمال کو اپنی زندگی کے معمول میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔